بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع کر رہی ہو، اس کی زبان سے بات نکلی۔ میرے بھائیوں، جس وقت پیشوا اور جناب محمد رسول اللہ اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، اسی وقت کام کا آغاز اللہ کے نام سے ہو رہا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ آنے کے بعد ہر چیز شریعت میں اللہ کے نام سے قرار دینے کا حکم دیا ہے۔ چلنے جاؤ اللہ کا نام، بیٹھنے جاؤ اللہ کا نام، کھانا کھانا شروع کرو اللہ کا نام، ہر چیز میں اللہ کا نام، رکوع میں جاؤ، سجدے میں جاؤ، جہاں کہیں بھی رہو اللہ کا نام۔ اسی کو منتروں نے کہا، اگنی کوئی تم یجنس سے دیوم رتیوجم ہو ترام رتن دھاتمم۔ اگنی میل ہے، اس اگنی کے نام سے شروع کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، جناب محمد رسول اللہ نے تو کہا تھا کہ جب بھی کچھ کام کرو اللہ کے نام سے کرو، لیکن ہمارے پاس نبی اکرم کی پوری زندگی آئیڈیل ہے، لیکن ہم اس کے عمل کرنے والے نہیں ہیں، ہم اس پر عمل کرنے والے نہیں ہیں۔ جبکہ وید کے منتروں نے بھی کلیئر کر دیا، اس اگنی کے نام سے شروع کرو جو سب سے پہلے اور سب سے آخر تک رہیں گے، یعنی هو الاول والآخر۔ اللہ کی صفتوں میں دو صفت یہ بھی ہے کہ وہ آخر اور اول ہے۔ میرے بھائیوں، فرعون کی باندی نے بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع کر رہے ہوں جب یہ کہا، فرعون کی بیٹی کو غصہ آیا کہ تم ابھی بھی اللہ کا نام چھوڑ دو ورنہ اپنے باپ سے شکایت کر دوں گی۔ ان کے ایمان کا یہ حال تھا کہ جاؤ شکایت کرو تم اپنے باپ سے، فرعون سے، یہی ہوگا کہ ہمیں نوکری سے نکال دے گا، چلے جائیں گے۔ دنیا میں چند دنوں رہ گئے ہیں، کچھ روزی ہمیں کم ملیں گی، 2-4 روٹیاں دن میں ہمیں کم ملے گی، یہی رہا بات ہے کہ ہمیں نوکری سے نکالیں گے۔ لیکن آج کے دور میں مسلمانوں کے پاس اتنے ذرائع ہیں، اسباب ہیں، لیکن بزنس کو آگے بڑھانے کے لیے ہم اور آپ اگر غیر مشرک سے بات آمنا سامنا پڑ جائے نا، ہیلو نمستے، بزنس کو بڑھانے کے لیے صاحب سے کہا جائے یہ جملہ غلط ہے، ناسک ہو جائیں گے آپ، تو کہنے لگے یار تجارت کرتے ہیں، کرنا پڑتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہی ہماری اور آپ کے اندر کمزوری ہے۔ ہمارے پاس اگر ہر چیز رہ جائے، باوجود اگر ہمیں کچھ روپیہ مل جائے تو ہم اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ مسلمان غریب کہاں سے رہ گیا ہے؟ دنیا کی ساری چیزیں، آسمان و زمین مابین تمام چیزیں میزان کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور کلمہ طیبہ کو ایک پلڑے میں رکھ دیے جائے، سب سے زیادہ وزن کلمہ طیبہ پڑھنے والے کلمہ طیبہ کے سب سے زیادہ وزن ہوں گے، لیکن ہم نے اس چیز کو غنیمت نہیں سمجھا۔ تو میرے بھائیوں، اس نے کہا جاؤ اپنے باپ سے شکایت کرو۔ فرعون کے پاس یہ خبر پہنچی کہ تمہارے گھر میں جو باندی ہے انہوں نے تمہارا نام نہیں لیا بلکہ اللہ کا نام لیا، اللہ کو خدا مان رہی ہے، اللہ کو پالنے والا مان رہی ہے، اللہ کو رازق مان رہی ہے، رزق دینے والا مان رہی ہے، خالق مان رہی ہے۔ فرعون نے کہا جاؤ اس کو بلا کر لاؤ۔ اس باندی کو فرعون کے درباریوں نے بلا کر لے آیا۔ فرعون نے سامنے سے اعلان کیا، وہ باندی تم کس کو اللہ مان رہی ہو، کس کو خالق مان رہی ہو؟ اس نے کہا جو زمین کو پیدا کرنے والا 7ویں آسمان کے اوپر ہے اللہ کو مان رہی ہو۔ کہ مجھے اللہ نہیں مانو گی؟ کہ نہیں۔ وہ باندی سنو، اگر تم مجھے اللہ نہیں مانو گی تو میں اپنے درباریوں کو حکم دوں گا، او تانبے کی گائے کو آگ سے تپائیں گی اور اسی تپتی ہوئی آگ میں تمہیں جلا دیں گے۔ کا کوئی فرق نہیں پڑے گا، جلا دو گے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ فرعون نے حکم دیا کہ آگ جلاؤ اور اس باندی کو اور اس کی اولاد کو آگ میں ڈال دو۔ میرے بھائیوں، ایمان دیکھیے مسلمانوں، اس زمانے میں جو ہمارے سلف صالحین نے رویہ اختیار کیا، ان کی زندگی کے اثرات ہماری زندگی میں مرتب کیوں نہیں ہو رہے؟ اس لیے کہ ہم سوچتے کہ ہمارا عہدہ چلا جائے گا، اس لیے کہ ہم سوچتے کہ ہماری تجارت میں برکت نہیں آئے گی،
اس لیے ہم اور آپ ان کی زندگی کو اپنے زندگی میں مرتب نہیں کر پا رہے۔ اس نے کہا جلاؤ، آگ میں کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ آگ جلائی گئی اور اس باندی کی اولاد کو ایک ایک کر کے آگ میں ڈال دیا گیا، اور کہہ رہا ہے کہ او باندی سنو، اب بھی تم مجھے اللہ مان لو اور اس اللہ کو چھوڑ دو، مجھے اللہ مان لو، مجھے خدا مان لو۔ اس نے کہا ہرگز نہیں، میری اولاد کو ایک ایک کر کے ساری اولاد کو اگر آگ میں ڈال دو گے، مجھے بھی ڈال دو گے، پھر بھی میں تمہیں اللہ نہیں مانوں گی، اس اللہ کو اللہ مانوں گی جو حقیقی میں اللہ ہے، اس اللہ کو اللہ مانوں گی جو حقیقت میں ہمارا اور تمہارا بھی خدا ہے، معبود ہے، اسی اللہ کو مانوں گی، اس پر ایمان ہے۔ اس باندی کی اولاد کو ایک ایک کر کے آگ میں ڈال دیا گیا۔ ایک چھوٹا سا بچہ جو ان کی گود میں دودھ پی رہا تھا، اس باندی کو بڑی قدر آئی۔ چھوٹے بچے سے ظاہر سی بات ہے کچھ زیادہ ہی محبت ہوتی ہے، اور ان کی گود سے وہ لگا ہوا تھا، پستان سے لگا ہوا تھا۔ میرے بھائیوں، ماں کا کلیجہ پھٹ گیا کہ اس بچے کو کیسے جہنم میں آگ میں ڈالیں۔ اس دنیا کی آگ ہے میرے بھائی، اس بچے کو کیسے آگ میں ڈالیں؟ اس کا کلیجہ پھٹ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو دیکھ رہا ہے، جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے ایک ماں کے اوپر کیا بیت رہی ہوگی جب ان کی اولاد کو آگ میں ڈالا جائے، جب ان کے بچے کو آگ میں ڈالا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا تھا کہ اس چھوٹے بچے کو جن کی زبان سے کچھ کلمہ نہیں نکل رہا تھا، کچھ بولی نہیں نکل رہی تھی، اللہ نے اس کو گویائی دے دی، زبان دے دی، اور وہ بچہ بولنا شروع کر دیا اور کہنے لگا ماں کیوں اپنے کلیجے میں تکلیف دے رہے ہو، کیوں اپنے کلیجے پھٹار رہے ہو، او میری ماں ڈال دو ان ظالم بادشاہ کے سامنے، مجھے بھی آگ میں ڈال دو۔ ماں کچھ نہیں سوچنا، اس لیے کہ فَإِنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ، دنیا کا عذاب ہلکا ہے آخرت کے عذاب کے مقابلے میں۔ ماں اگر دنیا کا عذاب میں نہیں ڈال رہے ہو اور اپنے ایمان کو چھوڑ دو گے، ایمان سے ہٹ جاؤ گے، تو اس دنیا کے عذاب سے اس دنیا کا عذاب خطرناک ہوگا جو ہمیں ایک دن نہ ایک دن مل کر ہی رہے گا۔ تو بھلا ہلکے عذاب کو لے لینا بڑے عذاب کے مقابلے میں بہتر ہے، اس لیے ڈال دو ان ظالم بادشاہ کے سامنے، مجھے بھی آگ میں ڈال دو۔ اس ماں نے اس بچے کو بھی آگ میں ڈال دیا اور خود بھی آگ میں ان کو ڈال دیے گئے، خود بھی اپنے آپ کو آگ میں ڈال دیے۔ تو میرے بھائیوں، ایمان کی صورتحال یہ تھی کہ اپنی قربانی دینا گوارا کر لیا، اپنی جان دینا گوارا کر لیا، اپنے بچوں کی قربانی دینا گوارا کر لیا، لیکن ایمان سے ٹس سے مس نہیں ہوا۔ ہم اور آپ یہ ہوتے تو دولت کو لے کر، مال کو لے کر، تجارت میں بڑھوتری لانے کے لیے ہم اور آپ اپنے ایمان کا سودا کر دیتے۔ میرے بھائیوں، قرآن کہتا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اپنے مالوں کے ساتھ، اپنے جانوں کے ساتھ جہاد کرو اللہ کے راستے میں۔ لڑنے کی طاقت ہے، مال نہیں ہے تو اپنی جان دے کر لڑو۔ اگر لڑنے کی طاقت نہیں ہے، مال ہے ہمارے پاس تو مال دے کر لڑو، لیکن ہر حال میں قربانی پیش کرو۔ میرے بھائیوں، وہ زمانہ تھا جس میں لوگ قربانیاں پیش کرتے تھے۔ ماں ہے، عورت ہے، باندی ہے، لیکن دیکھیے میرے بھائی، من عمل صالحا من ذکر او انثى